اللہ کے نبی نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم جمعہ کی رات کو قیام کرنے کے لیے خاص مت کر لینا. لا تختصوا لیلۃ الجمعہ. میرے بھائیوں پورا ہفتہ آپ جمعہ کے بعد سنیچر سے گنتے چلے جائیں، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ بیچ کے 6 دن کے بعد جو اگلی رات آتی ہے یعنی جمعہ کی رات، یہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی فضیلت کی بنا پر لوگ قیام کرنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے جمعہ کو پوتر اور اچھا دن ماننے کی بنا پر رات میں لوگ شب بیداری نہ شروع کر دیں. ہو سکتا ہے اس رات کو ایک الگ سے اہمیت نہ دینا شروع کر دیں. اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی. اے لوگوں پورے ہفتے کی راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کر لینا. اللہ کے نبی نے متنبہ کر دیا. کہیں لوگ اپنی طرف سے یہ ارے کل تو جمعہ ہے، رات بہت اچھی ہے، چلو بھائی اس میں ہم پوری رات قرآن پڑھیں گے، چلو اس میں پوری رات ہم نماز پڑھیں گے یا اس میں اہتمام کریں گے. میرے بھائیو کیونکہ اگلے دن جمعہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا نہیں، تمہیں اپنی طرف سے کوئی رات کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جمعہ کی پورے ہفتے کی راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کرنا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بھی قیام لیل کرتے تھے. جو آپ روزانہ روٹین کے مطابق تہجد کی نماز پڑھتے تھے وہ جمعہ کی رات کو بھی پڑھتے تھے، لیکن الگ سے آپ نے یہ نہیں کیا کہ جمعہ کی رات کو چلو پوری رات ہم قیام کریں گے، پوری رات قرآن پڑھیں گے. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے باقاعدہ منع بھی کر دیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ من بین الایام. اے لوگوں ہفتے کے پورے 7 دنوں میں یا پورے دنوں میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کر لینا. کسی آدمی کے ذہن میں یہ آ جائے، کسی متقی اور پرہیزگار کے ذہن میں یہ آ جائے جمعہ کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، جمعہ کا دن بڑا اچھا دن ہے، جمعہ کے دن سارے کے سارے لوگ نماز ادا کرتے ہیں اس لیے ہم جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا اے لوگوں جمعہ کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کے دن روزہ مت رکھنا. شعبان کے مہینے میں بہت سارے مسلمان بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں. جس طریقے سے اس سے پہلے مہینے کے اندر ایک خاص رسم اور اس مہینے کے اندر بھی حلوہ خوری اور اسی طریقے سے 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنا، قیام لیل کرنا، اس طریقے کی بہت سارے مسلمانوں کے اندر خرافات موجود ہیں. شیطان جو چاہتا ہے کہ انسان کو کسی طریقے سے جہنم میں لے جائے تو کہیں وہ برائیوں کی طرف رغبت دیتا ہے، برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، تو کہیں وہ اچھی چیزوں، بہت ساری چیزوں کو اچھا بنا کر کے اس پر لوگوں کو عمل پیرا کرتا ہے. اپنی جانب سے بہت ساری چیزیں بنا لی اور اس نے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لہذا اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس میں دقت کیا ہے، اس میں پریشانی کیا ہے، اس میں ہم ایسا ہی تو کرتے ہیں، ہم اس میں ویسا ہی تو کرتے ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے وہ کام جو مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرتے ہیں. اور کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے نبی نے نہ کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا.
اس لیے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کرتے ہیں. اور جب ان کے مولویوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں کرتے ہو تو ان کا ایک ہی جواب کہ اس میں غلط کیا ہے, ہم اچھا ہی کام تو کرتے ہیں. میرے بھائیوں, میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ہیں, جن کا ہمیں حکم دیا ہے, اگر ان پر ہم عمل کرنے پر آ جائیں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے گا, اللہ کی عبادت میں گزرے گا, اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے گا. لیکن نہیں, لوگوں کی عادت ہے وہ اعمال کرنے کی جو لوگوں نے بنا کر کے دے دیے, جو مولویوں نے بنا کر کے دے دیے, ان پر عمل کرنے کی عادت لوگوں کی بن چکی ہے, اور وہی کام انہیں اچھے لگتے ہیں, اور وہ کام جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے وہ کام انہیں اچھے نہیں لگتے, یا ان کے آباء و اجداد میں ان کاموں کی اہمیت ہی نہیں بتائی گئی, اس لیے وہ نہیں کرتے ہیں. آئیے ہم ان سب چیزوں کا ذکر کریں گے بعد میں, اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس مہینے کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے, اور روزہ رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑا کام ہے, اور یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. لہذا اگر امت عمل کرنا چاہتی ہے تو روزہ رکھے. اور کتنے روزے رکھتے تھے؟ کیا صرف 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے؟ ایسا نہیں, شعبان کی خاص طور سے 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ایک الگ سے کوئی اہتمام یا اس کی کوئی فضیلت, یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بلکہ آپ اس مہینے کے اندر کبھی کبھار تو پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس مہینے کے اندر اتنے روزہ رکھا کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ رمضان شروع ہو جائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی روزے رکھ ہی رہے ہیں. اور کبھی کبھی اتنے زیادہ نہیں رکھا کرتے تھے, یعنی اختیاری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کبھی کبھی پورا مہینہ, کبھی کبھی کچھ کم, اس طریقے سے روزہ رکھا کرتے تھے. ایک اور نبی کی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی بیوی ہیں, تمام مومنین کی ماں ہے. وہ بیان کرتی ہیں, ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین, میں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کو 2 مہینے پے در پہ روزہ نہیں رکھتے ہوئے دیکھا. پے در پہ مسلسل آپ 1 مہینہ شروع ہوا روزہ رکھتے ہوئے چلے جا رہے, روزہ رکھتے ہوئے چلے جا رہے, پھر اگلا مہینہ بھی شروع ہو گیا, اس میں بھی آپ روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں. میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا الا شعبان و رمضان, ہاں میں نے شعبان اور رمضان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی اللہ کے نبی شعبان کے اندر مکمل شعبان روزہ رکھتے تھے, اور اس کے بعد رمضان شروع ہو جایا کرتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے. رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے, اس لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ اس مہینے کے پورے روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس سے پہلے شعبان کے اندر نفلی طور پر اللہ کے نبی کبھی کبھی پورا مہینہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. اس لیے ام سلمہ کہتی ہیں, میں نے اللہ کے نبی کو اس سے پہلے کسی 2 مہینوں کے اندر مسلسل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں میں نے شعبان کے اندر اور رمضان کے اندر پے در پہ 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے.
تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر پورا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے اور رمضان کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو اب یہ روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے لوگوں کی, یہ نبی کا طریقہ اگر ان سے کرواؤ تو نانی یاد آ جائے گی یا نانی مر جائے گی ان کی. انہیں نہیں لگے گا کہ اتنے دن کے روزے رکھے جائیں, اور اچھے سے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں. لیکن جو لوگوں نے دے دیا, آبا و اجداد نے دے دیے, جن کی فضیلت مولویوں نے بتا دی یا موضوع یا ضعیف روایتوں میں مل گئی, بس اس پر تو عمل کر لیں گے, ورنہ ان چیزوں پر جو نبی نے بتائی ان پر عمل نہیں کر سکتے. اور دیکھیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا, آپ سے پوچھا, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ شعبان کے اندر بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں, اس کا ریزن کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ شعبان کے اندر اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سبب بتا دیا جس کی بنا پر اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ فیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے اس سے لوگ غافل ہیں. اور اس مہینے کا ذکر فرمایا بین رجب و رمضان, اور وہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے. جو مہینہ گزر گیا وہ رجب کا مہینہ تھا, اور جو مہینہ چل رہا ہے وہ شعبان کا مہینہ, اور اس کے بعد جو آئے گا وہ رمضان کا مہینہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک الشہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان, رمضان اور رجب کے درمیان میں جو مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ ہے اس سے لوگ غافل ہیں, اس کے اندر روزہ رکھنے سے غافل ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین, اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں, اللہ کے یہاں پر اعمال خاص طور سے اس مہینے کے اندر پہنچتے ہیں. وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ, اور میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں, جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر کیے جائیں, جب میرے اعمال اوپر کو چڑھائے جائیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ پسند ہے, اللہ رب العالمین کو روزے کی عبادت یہ بہت زیادہ پسند ہے. لیکن میرے بھائیوں اگر روزہ رکھنا ہے تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزے رکھو. اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے والوں اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ نے اس مہینے کے اندر اتنے زیادہ روزے رکھے ہیں, اگر تمہیں روزہ رکھنے سے محبت ہے تو رکھو. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کا عمل موجود ہے, اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کیوں میں روزہ رکھتا ہوں, اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین, وہ تمام جہان کا پروردگار ہے, اس کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کبھی کبھار پورا مہینہ ہی روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لہذا ہمارے اہل حدیثوں میں بھی یہ مشہور ہے, یہ ہمارے نوجوان یہ بھی اس مسئلے کو یاد کر کے جائیں, اپنے گھروں پر اپنی ماؤں کو اپنی بہنوں کو بتائیں جا کر کے, یہ جو ادھر روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کا اثر ادھر بھی. اور باقاعدہ پچھلے جمعے میں ایک ساتھ کسی سے بحث بھی کر رہے تھے, بولے دیکھو یہ ہزاری جو روزہ ہوتا ہے وہ تمہارے وہابی بھی رکھتے ہیں, پہلے رکھتے رہے ہوں گے, اب الحمدللہ سب تک پہنچ چکا ہے. یہ ہزاری اور 2000 اور 3000 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا اسی طریقے سے 1000 نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں فرض نمازیں دے دی, ان نمازوں کو ادا کر لو. انشاءاللہ اگر تمہاری زندگی میں شرک نہیں پایا گیا تو یہی عمل تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. میرے بھائیوں, تو
اصل نمازیں نہ پڑھنے والے ہزاری نمازیں پڑھتے ہیں، اصل روزہ نہ رکھنے والے ہزاری روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیا کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، بہت بڑا ہم نے کام کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ عمل جو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے نہ کیا ہو اور اس پر کرنے کے بعد خوش ہو، تو یہ ان کے لیے الٹا بوال جان بننے والا ہے قیامت کے دن۔ تو یہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے، بس یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب ان پڑوسی مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے، وہ مسلمان ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن بہت اچھے لوگ مانتے ہیں، ان کو کریکٹر کے اعتبار سے بہت اچھے مانے جاتے ہیں، ان کی مسجدوں کے اندر بھی، وہ بھی حنفی ہیں، ان کے یہاں پر بھی باقاعدہ مسجدوں کے اندر 14 تاریخ ختم ہونے کے بعد 15 تاریخ کو مسجدوں کے اندر چہل پہل ہوتی ہے، قیام لیل کیا جاتا ہے، رات کو جگا جاتا ہے، عبادتیں کی جاتی ہیں، اور مسجدوں میں باقاعدہ جو تاب ہوتے ہیں ان کے اندر پوڑیاں بھری جاتی ہیں، اور اس طریقے سے کچھ نہ کچھ اہتمام کر کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 15 تاریخ کو یا شعبان کی پوری راتوں میں کسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری یعنی قیام لیل الگ سے اہتمام کرتے ہو، ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قیام لیل تو نبی برابر کرتے تھے، ہر رات تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن جس طریقے سے لیلۃ القدر رمضان کی جو طاق راتیں ہیں، اس طریقے سے اہتمام کرنے والی کوئی اور رات یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ اب ذرا اس حدیث کو دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم جمعہ کی رات کو قیام کرنے کے لیے خاص مت کر لینا، لا تختصوا لیلۃ الجمعہ۔ میرے بھائیوں، پورا ہفتہ آپ جمعہ کے بعد سنیچر سے گنتے چلے جائیں، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، یہ بیچ کے 6 دن کے بعد جو اگلی رات آتی ہے یعنی جمعہ کی رات، یہ ہو سکتا ہے کہ جمعہ کی فضیلت کی بنا پر لوگ قیام کرنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے جمعہ کو پوتر اچھا دن ماننے کی بنا پر رات میں لوگ شب بیداری نہ شروع کر دیں، ہو سکتا ہے اس رات کو ایک الگ سے اہمیت نہ دینا شروع کر دیں۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، اے لوگوں پورے ہفتے کی راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کر لینا۔ اللہ کے نبی نے متنبع کر دیا، کہیں لوگ اپنی طرف سے یہ ارے کل تو جمعہ ہے، رات بہت اچھی ہے، چلو بھائی اس میں ہم پوری رات قرآن پڑھیں گے، چلو اس میں پوری رات ہم نماز پڑھیں گے یا اس میں اہتمام کریں گے۔ میرے بھائیو، کیونکہ اگلے دن جمعہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا نہیں، تمہیں اپنی طرف سے کوئی رات کو خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جمعہ کی پورے ہفتے کی راتوں میں جمعہ کی رات کو قیام کے لیے خاص مت کرنا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن بھی قیام لیل کرتے تھے، جو آپ روزانہ روٹین کے مطابق تہجد کی نماز پڑھتے تھے وہ جمعہ کی رات کو بھی پڑھتے تھے، لیکن الگ سے آپ نے یہ نہیں کیا کہ جمعہ کی رات کو چلو پوری رات ہم قیام کریں گے، پوری رات قرآن پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے باقاعدہ منع بھی کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ من بین الایام، اے لوگوں ہفتے کے پورے 7 دنوں میں یا پورے دنوں میں جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کر لینا۔ کسی آدمی کے ذہن میں یہ آ جائے، کسی متقی اور پرہیزگار کے ذہن میں یہ آ جائے جمعہ کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، جمعہ کا دن بڑا اچھا دن ہے، جمعہ کے دن سارے کے سارے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے ہم جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، اے لوگوں جمعہ کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے جمعہ کے دن روزہ مت رکھنا، منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الا ان یکون فیہ من صوم یصومہ احدکم، الا یہ کہ کوئی وہ روزہ آ جائے جو آدمی روٹین کے مطابق رکھتا آ رہا ہے۔ مثلا
کوئی آدمی 13-14 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے ہر مہینے کی عربی تاریخ کے اعتبار سے، جو میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا، ایام 20 یعنی جن 3 دنوں کے اندر چاند بالکل چمکدار ہوتا ہے ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے 13, 14, 15. اب مان لو 13 تاریخ جمعہ سے شروع ہو رہی ہے. اب کوئی کہا نہیں بھائی جمعہ کے دن تو روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا. نہیں، آپ برابر اگر روزہ رکھتے آ رہے ہیں تو آپ اس میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ اس دن جمعہ کے دن سے روزہ شروع کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی چھوٹے ہوئے روزے پورے کر رہے ہیں، اسی میں جمعہ کا دن آ جائے تو آپ جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جمعہ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نفلی روزہ رکھ لے، اس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو یاد رکھنا، یا ایسے مسائل حالانکہ ہمارے یہاں تو بہت کم لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہی نہیں، لیکن لوگ سوال کرتے ہیں باقاعدہ کہ اگر کوئی روزے پورے کر رہا ہے تو جمعہ کا دن پڑ جائے، کوئی دقت نہیں ہے. کوئی آدمی نفلی روزے رکھ رہا ہے، مان لو 13, 14, 15 کا، اور اس میں جمعہ کا دن سے شروع ہو جائے، رکھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان یکون فیہ صوم یصومہ احدکم، الا یہ کہ کوئی ایسا روزہ پڑ جائے جو آدمی برابر رکھتا آتا ہے اور جمعہ کا دن پڑ جائے، گرچہ وہ نفلی روزہ ہو تو وہ رکھ سکتا ہے. لیکن الگ سے جمعہ کے دن کا تصور کرتے ہوئے کوئی آدمی روزہ رکھے، رات میں قیام کرے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. اب آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی نے جمعہ کی رات کو منع کر دیا، اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا. ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے شعبان کے مہینے کی ایک رات کو مختص کرنے والے اور خاص کر کے اس میں عبادت کا اہتمام کرنے والے، جب میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اندر کوئی عبادت نہیں کی ہے، الگ سے اہتمام نہیں کیا ہے، پوری رات جگنے کا کوئی حکم نہیں دیا ہے. صحابہ کی سیرت اور ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ملتا ہے، ائمہ کی زندگی میں نہیں ملتا ہے، محدثین اعظام کی زندگی میں نہیں ملتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں خاص طور سے اس رات کے اندر قیام کرنے کی فضیلت بیان کرنے میں. گرچہ کوئی ضعیف روایت آ جائے، ضعیف روایت کو الگ ہٹاؤ، ضرورت نہیں ہے. جب میرے نبی کی کوئی مرفوع روایت سے، صحیح روایت سے، صحیح حدیث سے ہمیں نہیں ملتا ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی ضعیف روایت ہے تو کیا ہو گیا. میرے بھائیوں، ضعیف روایت، یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بہت آئے گی. کوئی کہتے ہیں بھائی تمہارے گھر میں اگر کوئی بوڑھا ہو گیا تو کیا اس کو پھینک دیا جائے گا؟ نہیں پھینکا جائے گا. بھائی ہمارے مسلمانوں کے اندر الحمدللہ قدر کی جاتی ہے. اگر ایک باپ بوڑھا ہو جائے اور کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے، کوئی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکال کر کے باہر پھینک دے، الا یہ کہ بڑے بڑے انجینئر اور ان کی بڑی بڑی پڑھی ہوئی بیویاں، ان کو ان کی خاصی برداشت نہ ہو، ان کا چھینکنا اور بڑبڑانا انہیں برداشت نہ ہو، تو ہے ایسے مسلمان بھی جو اولڈ سینٹر میں جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو تم باہر نکال کے پھینک دو گے. اس کا مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ حدیث بوڑھی ہو گئی. حدیث کہیں بوڑھی ہوتی ہے کیا؟ اللہ کے نبی کا جو فرمان 1450 برس پہلے تھا، آج بھی بالکل اس کی وہی اہمیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے، آپ کی زبان مبارک سے جس طریقے سے وہ آواز نکلی، آج بھی اسی قدر و قیمت کی وہ آواز ہے. گرچہ 1450 برس ہو جائیں، گرچہ اس سے زیادہ سال ہو جائیں، اس حدیث جو صحیح ہوتی ہے وہ بوڑھی نہیں ہوتی ہے. لیکن بوڑھی ضعیف روایت کہتے کس کو ہے؟ یہ لوگوں نے غلط کیسول دے رکھا ہے لوگوں کو کہ یہ کہتے ہیں بوڑھی ہو گئی روایت، ضعیف روایت ہو گئی، ضعیف مانے بوڑھا، لہذا بوڑھے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے عقلی دلیلیں دے دے کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. میرے بھائیوں، ضعیف یا موضوع روایت، گڑی ہوئی روایت وہ ہوتی ہے، میں ابھی اچانک کہہ دوں لوگوں اگر تم کل کو ایک روزہ رکھ لو تو تمہیں جنت مل جائے گی، نبی نے فرما دیا. یہ ہو گئی موضوع روایت. میں کہہ دوں کہ کل کو اگر آپ روزہ رکھ لو، سنیچر کے دن، شعبان کے سنیچر کے دن روزہ رکھ لو، اللہ کے نبی نے بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے، تو گویا میں ایک روایت گڑھ کر کے نبی کی طرف منسوب کر رہا ہوں، اور یہ گڑی ہوئی روایت اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو آدمی روایت گڑے گا وہ جہنمی قرار پائے گا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. دوسرا، ضعیف روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بیچ میں حدیث روایت کر رہا ہے
صحابہ نے نبی سے بیان کیا، اس سے پہلے صحابہ کے نیچے ہے تابعین، اور تابعین کے نیچے ہے تبع تابعین، ان کے نیچے محدثین اعظام. اب یہ روایت بیان کرتے جا رہے، اب اس میں سلسلہ ہے لوگوں کا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا. اب بیچ میں کوئی آدمی ہے جھوٹا مکار آدمی ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ اس نے نبی کی طرف بیان اس روایت کو جو ہے اس نے کچھ گڑبڑی کی ہے اور یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ روایت ضعیف ہو جائے گی. یہ معاملہ اس بنا پر اس روایت، اور پھر صحیح روایتیں موجود ہیں، وہ حدیث اس سے بھی ٹکرا رہی ہے. اب بتائیے کیسے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہاں روایت ضعیف بھی ہوتی ہے. بیچ کے دور میں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑ گڑ کر کے باتوں کو نبی کی طرف منسوب کیا ہے. جب یہ پتا ہے کہ لوگوں نے منسوب کیا ہے اور صحیح روایتیں بھی موجود نہیں ہیں، تو پھر ہم ایسا عمل کیوں کریں گے جو ایک ضعیف روایت اور ضعیف حدیث کہہ رہی ہے. اور وہ ضعیف حدیث، موضوع حدیث، وہ حقیقت میں حدیث نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو غلط ملت کیا گیا اس بنا پر اس کو حدیث کہا جا رہا ہے، ورنہ اس کو کہا جائے گا جھوٹی حدیث، اس کو کہا جائے گا گڑی ہوئی حدیث جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو لوگ جو ہے موضوع اور ضعیف روایتیں بیان کر کے، اور اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی وہ فضیلت ہے، اور لوگوں کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی دلیل قرآن سے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ایک قرآن کی آیت کو بھی چسپا کر دیا. وہ کیا کر دیا؟ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 پڑھ لیں آپ، تو اس کو اس شعبان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے لوگوں نے گڑا اور کہا دیکھو بھئی یہ برات ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے، ہم نے قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اب یہ روایت، ارے لوگوں نے کہا دیکھو بھائی قرآن کے اندر موجود ہے، اس رات کی فضیلت تو قرآن، اس میں قرآن نازل ہوا. جھوٹ ہے، اور قرآن کے اندر انحراف ہے، قرآن کے اندر مکاری کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، وضاحت، توضیح. تو قرآن ایک جگہ ایک جملہ کہہ رہا ہے، اسی کی دوسری جگہ تفسیر موجود ہوتی ہے. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے. قرآن یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. قرآن سے ہی پوچھ لو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے. ہمیں قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ یہ قرآن کب نازل ہوا ہے، کون سے مہینے میں نازل ہوا ہے. یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. شعبان کا مہینہ کٹ ہو گیا، شعبان کا مہینہ دوسری آیت سے کٹ. اب رات بھی ڈھونڈ لیتے ہیں کس رات میں نازل ہوا ہے. اب 30واں پارہ اٹھا لو، اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. حدیث سے پوچھتے ہیں یہ لیلۃ القدر کب تلاش کی جاتی ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کے اندر 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں کے اندر یہ تلاش کی جاتی ہے. آخری عشرے کے اندر قرآن خود بتا رہا ہے کہ میں نازل کس مہینے میں ہوا ہوں. یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور کس رات میں نازل ہوا ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا ہے. لہذا سورہ دخان میں اللہ نے فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے. تو وہاں پر لیلۃ القدر عزت والی رات کہہ دیا جو رمضان کے اندر ہے، اور یہاں لیلۃ مبارکہ یعنی مبارک رات کہہ دیا. صرف لفظ کا فرق ہے، مہینے کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت کا مقصد وہی ہے جو سورۃ القدر کے اندر ہے، یعنی ہم نے رمضان میں نازل کیا اور لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. لوح محفوظ پر اللہ رب العالمین نے مکمل قرآن نازل کیا، اور اس کے بعد قرآن تھوڑا تھوڑا پورے 23 سالہ نبی کی زندگی میں نازل ہوتا رہا. لیکن مکمل طور پر اللہ نے اپنے پاس سے لوح محفوظ میں
نازل جو کیا وہ لیلۃ القدر رمضان کے اندر نازل کیا. تو کہتے ہیں دیکھو سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس مہینے کے اندر یعنی شعبان کی 15ویں رات کو قرآن نازل کیا ہے. یہ اپنی طرف سے کر دیا لوگوں نے اور لوگوں کو دلیل دے دی دیکھو قرآن کے اندر موجود ہے. جیسے 12 ربیع الاول کو جشن نکالنے والے قرآن سے نکال کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کا مطلب ہے کہ یہ منا سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے. تو لوگ بیچارے جو یہ نہیں جانتے کہ جو قرآن محمد رسول اللہ پر نازل کیا گیا, محمد رسول اللہ نے جشن کیوں نہیں نکالا, صحابہ نے کیوں نہیں نکالا, تمہیں آج 1450 برس پہلے قرآن کا مطلب سمجھ میں آ گیا. لوگ سوال کرنے کے لیے سوال اہل حدیثوں سے سوال کرتے ہیں, دیکھو قرآن میں بھی موجود ہے. میرے بھائیوں یہ پکی جانکاری اپنے پاس رکھو تاکہ کل تم سے کوئی یہ کہہ کر کے نہ نکل جائے کہ دیکھو فلاں چیز قرآن میں موجود ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ 15 شعبان کی تو اتنی بڑی اہمیت ہے, باقاعدہ اسی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن ڈھونڈتے ہیں, انہی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ موضوع اور ضعیف روایتیں لے کر کے آتے ہیں. اور تبھی تو لوگ قبرستان میں جنریٹر چلاتے ہیں, قبرستانوں کو سجا رہے ہیں, اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ 15 شعبان کو لوگ آتے ہیں. اور ایک لڑکی نے باقاعدہ ایک مولانا صاحب سے سوال کیا, یہ آڈیو ریکارڈنگ شاید آپ تک پہنچے, اس نے سوال کیا مولانا صاحب ہم نے دیکھا ایک جگہ باقاعدہ گھر میں پورا اہتمام ہوتا ہے, ابا بیٹھے ہوئے نئے کپڑے پہن کر امی بیٹھی ہوئی ہیں, ساری بہنیں جمع ہو گئی ہیں, سارے بہنوئی آ گئے ہیں, سارے رشتے دار آ گئے ہیں, اس سے پہلے جو بھی ختم ہوا ہے اس کے استقبال میں اس دن جو ہے 15 تاریخ کو گھر میں سجا کر کے بیٹھا جاتا ہے, قرآن لے کر کے بیٹھا جاتا ہے, اور ہمارا جو قریبی مر کر کے گیا ہے وہ ہمارے گھر پر آ رہا ہے. استغفر اللہ, کیا عقیدے ہیں, کیا انداز ہیں ان لوگوں کے. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جبکہ قرآن کہتا ہے وَمِن بَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان لوگوں کے پیچھے, مرنے والوں کے پیچھے عالم برزخ ہے, إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اٹھائے جانے والے دن تک کے لیے, یعنی قیامت کے دن. جو دنیا سے لوگ چلے گئے وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے, جسم تو آ ہی نہیں سکتا, لیکن روح کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَمِن بَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ, قیامت کے دن تک, دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک. یہ عالم برزخ ان کے پیچھے ہے, یہ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتے ہیں. دنیا کے اندر دوبارہ کوئی روح نہیں آتی ہے. اب آپ کہتے ہیں مجھے خواب میں دیکھا ہے, خواب میں اللہ بہت ساری چیزیں مومن بندوں کو اچھی بھی دکھاتا ہے اور کچھ شیطانی وہم بھی ہوا کرتے ہیں. تو کوئی بھی خواب یہ دلیل نہیں ہو سکتا. انبیاء کا خواب وہ بالکل برحق ہوتا ہے, لیکن مسلمانوں کے خواب, مومنین کے خواب کچھ اچھے مانے جائیں گے اور کچھ وہم والے مانے جائیں گے. اگر آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی قدرت ہے, آپ کو دکھا دیا. کبھی کہتے ہیں فلاں صاحب آئے میرے خواب میں اور اس نے فلاں کھویا ہوا سامان بتا دیا, تو اللہ رب العالمین کا کرم ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ایسا نقشہ آپ کے ذہن میں پیدا کیا اور کوئی سامان اللہ نے آپ کو بتا دیا, یہ اللہ کا شکریہ ادا کرو. وہ بندہ آپ کے پاس نہ اس کی روح آ سکتی ہے نہ وہ ڈائریکٹ آ سکتا ہے. یہ سب خرافاتیں ہیں. بہرحال دوبارہ اس مہینے کے اندر بہت کچھ خرافاتیں کی جاتی ہیں. حلوہ بنایا جاتا ہے, روزے الگ سے رکھے جاتے ہیں, رات میں قیام الگ سے کیا جاتا ہے, قبرستان کو سجایا جا رہا ہے. مسلمان بیچارہ انہی عمل کو کر کر کے خوش ہو رہا ہے. اور وہ اعمال جب ان سے پوچھو ولیمہ کرتے ہو, نہیں جگاڑ نہیں تھا. عقیقہ کر لیا, نہیں جگاڑ نہیں تھا. میرے بھائیوں یہ جگاڑ, ان چیزوں میں جگاڑ نظر آتا ہے. روزے رکھتے ہو, نہیں ذرا ہمت کام نہیں کر پا رہی ہے, بڑا محنت کا کام کرتے ہیں, رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے. ان سے پوچھو ہزاری روزہ, ہاں ارے یہ چھوٹ جائے گا ہم سے, ہزاری روزہ نہیں چھوٹے گا. الفیہ نماز پڑھی, ہاں ارے رات بھر اہتمام کیا ہے. انہی کے ایک مولوی نے بتایا ہزاری نماز پڑھنے والوں پوری رات بھی جگو گے اور کھٹا کھٹ مارو گے تب بھی 1000 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہو. 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں, کچھ لوگ 12 بھی پڑھتے ہیں, الگ الگ, کیونکہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے, ان کا گڑا ہوا ہے تو لوگ کرتے ہیں. میرے بھائیوں وہ عمل جو نبی نے کیا شیطان نے ہمارے لیے مشکل بنا دیا ہے, اور ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. لیکن وہ کام جو آباء و اجداد نے بنا دیے, وہ کام جو مولویوں نے بنا کر کے دے دیے, وہ کام جو نبی کی طرف منسوخ کر دیے گئے, وہ آدمی کر کر کے خوش ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے.
کوڑے نہیں چھوڑیں گے, حلوہ بنانا نہیں چھوڑیں گے, تعزیہ داری نہیں چھوڑیں گے, یہ سب ہم سے نہیں چھوٹ سکتے ہیں, سارا عمل چھوٹ جائے گا میرے بھائیوں. لیکن ایسے وقت میں ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں میں شریک نہ ہوں, وہ کام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے, جو آپ نے کیا ہے, اور ہمارے پاس پڑوس میں اس طریقے کے کام ہو رہے ہوں ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں رسومات, بدعات, خرافات, شرکیہ امور سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں توحید اور ایمان پر قائم اور قائم رکھتے ہوئے اس دنیا سے ہمیں موت دینا. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.